شہباز خان زادہ کمرے میں داخل ہوتے اس 18 سالہ رباب کو اس کے بازو سے پکڑتا، اسے بڑی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، ان کندھوں پر اپنے جوان بھائی کا جنازہ اٹھایا ہے میں نے، اور تم کیا سمجھتی ہو تمہیں اس حویلی میں ملکہ بنا کے رکھوں گا؟ بنی ہو کر آئی ہو تم، خون بہا کے بدلے میں تم سے نکاح بس میری ضد تھی، مگر یاد رکھنا۔ شہباز خان زادہ رباب کا بازو پیچھے کی جانب مروڑ کر اس کی کمر کے ساتھ لگاتا بولا، نہ جینے دوں گا تمہیں اور نہ ہی مرنے دوں گا۔ رباب، جس کی آنکھیں پہلے ہی رو رو کر سوج چکی تھی اور سے شہباز کا آگ برستا لہجہ، اس کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ رباب کی آنکھوں سے گرتے آنسو شہباز خان زادہ کے غصے کو اور بھڑکا گئے اور وہ اس کے جبڑے دباتے ہوا رباب کے منہ کو زور سے پکڑ کر بولا، تمہارے یہ آنسو میرا غصہ تو بڑھا سکتے ہیں مگر میرے دل کو کبھی نرم نہیں کر سکتے۔ شہباز خان زادہ خوب رو جوان 29 سال کا باڈی بلڈر تھا۔ رباب، جو اس سے 11 سال چھوٹے، اس کے سامنے نازک سی کانچ کی گڑیا تھی۔ شہباز نے جب رباب کا منہ جوڑا تو وہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا۔ اس نے اتنی زور سے اس کا منہ دبایا کہ شہباز کے ناخنوں کے نشان پڑ گئے۔ رباب کا بازو جھٹکتا ہوا وہ صوفے پر جا بیٹھا اور سامنے ٹیبل پر دونوں ٹانگیں رکھے بولا، ادھر آؤ اور میرے شوز اتارو۔ رباب، جو نوکروں کی طرح بھاگ کر اس کا حکم مانتی، اس کے شوز اتارنے لگی۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو شہباز نے اسے کہا، کہاں جا رہی ہے؟ میں نے تو تمہیں جانے کے لیے نہیں کہا۔ تو وہ رک گئی۔ میرے پاؤں دباؤ۔ شہباز، جو بس ہر لحاظ سے اسے ٹیز کرنا چاہتا تھا۔ رباب بیٹھی اس کے پاؤں دبانے لگی۔ یہ تقریباً 5 گھنٹے ہونے کو تھے۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ شہباز، جو اسے سختی سے حکم دیتا سو گیا، وہ نہیں سوئے گی، مگر جب نیند سے بے حال ہوئی تو اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ رباب وہیں زمین پر بیٹھی شہباز خان کے قدموں پر سر رکھے نہ جانے کب سو گئی۔ ایسے ہی صبح ہو گئی۔ صبح شہباز خان کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو صوفے پر پایا اور رباب، جو نیچے زمین پر بیٹھی اس کے پاؤں کے اوپر اپنا سر رکھے سو رہی تھی۔ ایک پل کو اسے یہ سب عجیب سا لگا۔ وہ رباب کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بال بکھرے تھے، اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ رباب کے گالوں پر اس کے ناخنوں کے نشان زخموں میں بدل چکے تھے۔ شہباز خان زادہ نے آگے بڑھ کر ایک پل کو اس گالوں کو چھوا اور اس کا جی چاہا کہ وہ اس نازک سے بدن پر اپنی من مرضیاں چلائے۔ اس سے پہلے کہ شہباز کے جذبات بھڑک دے، وہ جلدی سے پیچھے ہٹا اپنے دل میں سختی پیدا کرتا اپنے پاؤں کے ساتھ رباب کو جھٹک کر اسے اٹھانے لگا۔ بولا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ تم ساری رات نہیں سو گی۔ رباب، جو کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، سوری شہباز صاحب، مجھے پتہ نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی۔ رکو، میرا نام لینے کی تمہیں کس نے اجازت دی؟ آج کے بعد میرا نام تمہاری زبان پر آیا تو تمہاری زبان تمہاری گتھی سے کھینچ لوں گا۔ شہباز خان زادہ اس سے وارن کرتا شاور لینے چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس سے حکم صادر کر گیا کہ جلدی سے میرے شوز پالش کرو اور میرے کپڑے یہاں پر مجھے ریڈی چاہیے۔ رباب جلدی سے شہباز کے کپڑے نکالنے لگی تو کنفیوز ہو گئی کہ وہ کون سی شرٹ نکالے یا نہ ہو کہ وہ پھر سے غصہ کرے۔ خیر، اس نے ڈرتے ڈرتے شہباز کا بلیک 3 پیس نکالا اور فرش پہ بیٹھی اس کے جوتے پالش کرنے لگی۔ جب وہ واش سے باہر آیا اور ایک پل کو اپنا فیورٹ 3 پیس سامنے دے کر ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا، لیکن وہ جان بوجھ کر رباب کو تنگ کرتا بولا، آئی یو میڈ، میں آفس جا رہا ہوں، کسی پارٹی پر نہیں جو اتنا تیار ہو کے جاؤں گا۔ رباب بولی، جی وہ مجھے تو ابھی کچھ نہیں پتا کہ آپ کی پسند کیا ہے، بس جو مجھے مناسب لگا میں نے نکال دیا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوئی اور نکال دیتی ہوں۔ شہباز اس کے ہاتھ سے ہینگر کھینچتا ہوا بولا، بس ٹھیک ہے، جو نکال دیا، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یہاں پورا دن کپڑے سلیکٹ کرتا ہی گزار دوں، 100 کام پڑے ہیں کرنے والے۔ اور سنو، وہ پیچھے مڑ کر بولی، جی میرے سامنے اس ہولیے میں دوبارہ مت آنا، نفرت ہوتی ہے مجھے۔
میرے گھر کے ملازموں کا حلیہ بھی تم سے کئی درجے بہتر ہے، تم تو پھر میرے نکاح میں ہو۔ رباب دل میں سوچتی ہوئی مسکرائی کہ چلو نکاح کا یاد ہے۔ وہ جو بلیک 3 پیس پہنے بالوں کو جیل کے ساتھ سیٹ کرتا خود پر پرفیوم کی بارش کرنے لگا کہ پرفیوم کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک اٹھا۔ شویز خان زیادہ اس وقت کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پورے خاندان کی لڑکیاں اس کی بیوی بننے کے خواب دیکھتی تھی۔ وہ اپنا بلیک چشمہ پہنتا ہوا رباب کے پاس سے گزرنے لگا تو پھر رک گیا۔ چشمہ نیچے کرتا ہوا اس سے بغور گھور کر دیکھتا بولا، مجھے ناشتہ ٹیبل پر ریڈی چاہیے۔ شویز سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر اس کی دادو ممتاز بی نے دور سے کہا، ماشاءاللہ میرا شہزادہ آ گیا۔ شویز اپنے والدین سے بھی زیادہ اپنی دادو کا لاڈلا تھا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور دادو کا ماتھا چوما۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے والد بہروز خان اور اس کی والدہ لبنہ بیگم موجود تھیں۔ اس کی چھوٹی بہن مائرہ بولی، جو کل آپ میری بھابھی لائے ہیں وہ کدھر ہے؟ شویز خان زادہ نے غصے بھری نظر مائرہ پر ڈالی جو خاموشی سے ناشتہ کرنے لگ گئی۔ ایک گرجدار آواز میں وہ رباب کو بلاتا ہوا کہنے لگا، رباب میرا ناشتہ۔ وہ اپنے بالوں کا جوڑا باندھے ہوئے جلدی سے اس کے لیے چائے اور پراٹھا آملیٹ لے کر آئی۔ سب کی نگاہیں بغور اس ناشتے کو اور رباب کو دیکھنے لگیں۔ شویز نے اسے غصے سے کہا، واٹ از دس؟ کس سے پوچھ کر یہ بنا کر لائی ہو؟ جاؤ میرے لیے ہاف فرائی انڈا اور بریڈ لے کر آؤ، ساتھ میں بلیک کافی۔ لبنہ بیگم بولی، شویز بیٹے، ڈائننگ ٹیبل پر فرائی انڈے اور بریڈ سب کچھ موجود ہے، تمہیں جو چاہیے تم وہ لو، ناشتہ بالکل ریڈی پڑا ہے۔ شویز خان زادہ بولا، نہیں موم، آج سے میرا ناشتہ یہ بنائے گی، بلکہ میرا ہی نہیں سب گھر والوں کا ناشتہ یہی بنایا کرے گی۔ اسے میں یہاں کوئی ڈیکوریشن پیس بنا کر نہیں لے کر آیا کہ سب اس کا صرف چہرہ دیکھیں گے۔ گھر کے جتنے کام ہوں گے یہ کرے گی، اگر یہ اف بھی کرے تو اس کا علاج میں خود کروں گا۔ رباب جلدی سے دوسرا ناشتہ بناتی ہوئی لے کر آئی۔ تب تک وہ اٹھ کر جانے لگا۔ رباب شویز کو مخاطب کرتے کہنے لگی، جی ناشتہ تیار ہے۔ وہ بولا، اس سے تم کھاؤ یا اپنے سر پر مارو، تمہاری وجہ سے میں لیٹ نہیں ہو سکتا۔ گو ٹو ہیل۔ سب گھر والوں کے سامنے بے عزتی کرتا ہوا وہ باہر نکلا اور ڈرائیور نے بھاگ کر گاڑی کا ڈور اوپن کیا اور شویز کو سلام کرتا وہ گاڑی ڈرائیو کرتا باہر نکلنے لگا۔ شویز کی دادو نے رباب کو کہا، بیٹا تم بھی ناشتہ کر لو، کیونکہ اس کے گھر والے بالکل اس حق میں نہیں تھے۔ رباب سے نکاح بھی تو شویز کی ضد ہی تھی۔ شویز جس کا بزنس عروج پر تھا، ان دونوں بھائیوں نے بڑے بڑے بزنس مینز کو مات دی تھی۔ تبھی دلاور حسین جس کی کمپنی لاس میں جا رہی تھی اور اس نے سوچا کہ بہروز خان کے خاندان کے ان دونوں وارثوں کو مروا دے گا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کا مقصد شویز اور اس کے بھائی شمریز خان دونوں پر ایک ساتھ وار کروانا تھا، مگر اس دن وہ دونوں آفس سے اکٹھے نکلنے کے بجائے الگ الگ آئے۔ شمریز خان کے ساتھ رباب کا بھائی تھا جو اس کا دوست تھا۔ دلاور حسین کے بندے شمریز پر گولی چلاتے چونک گئے کہ شویز کی جگہ اس کے ساتھ کوئی اور ہے، تو وہ ہر براہٹ میں پسٹل رباب کے بھائی عقیل کے ہاتھ میں دے گئے تاکہ دنیا کی نظروں میں وہ قاتل ثابت ہو جائے۔ مگر عقیل کیا جانے اس پر کون سی مصیبت آنے والی ہے۔ سنسان راستہ تھا۔ اس نے جلدی سے شویز کو کال کی کہ اور بتایا کہ شمریز کو کسی نے گولی مار دی۔ شویز جس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، وہ خود کو سنبھالتا ہوا اپنے گارڈ کے ساتھ ہسپتال پہنچا، مگر تب تک شمریز دم توڑ چکا تھا۔ شویز پولیس کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں شمریز کو گولی لگی۔ پولیس نے ثبوت اکٹھے کرنے چاہے تو انہیں وہاں سے پسٹل ملی جس پر عقیل کی فنگر پرنٹ تھے، اس کے علاوہ کوئی اور ثبوت نہ ملا۔ تو شویز پولیس سے کہنے لگا کہ یہ معاملہ میں اپنے گاؤں کی پنچایت میں حل کروں گا، آپ لوگ اس معاملے سے دور رہیں۔ اب پولیس آفیسر جو شویز خان زادہ سے بولے، جی خان صاحب، جو آپ کا حکم۔ خان حویلی میں کہرام سا مچ گیا تھا۔ جب شمریز خان کا جنازہ اٹھایا گیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب ہو چکا ہے۔ خیر جنازے کے اگلے دن ہی بہروز نے ساری حقیقت اپنے والد بہروز خان اور باقی گھر والوں کو بتا دی۔ شویز خان زادہ کے والد کہنے لگے، دیکھو شویز، ہم سب جس دکھ سے گزر رہے ہیں
شاید ہی کوئی اس بات کا اندازہ لگا سکے، مگر ہمارا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ سب عقیل نے کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جان تو دے سکتے تھے، مگر کبھی ایک دوسرے پر آنچ بھی نہیں آنے دے سکتے۔ تم جذبات میں ہو، یہ نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے۔ مگر شاویز خان زادہ جو بھوکے شیر کے مائن بپھرا ہوا تھا بولا، بابا کبھی کبھی جو ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، لوگوں کے چہروں پر بہت سے نقاب ہوتے، اس لیے میں اسے اپنے طریقے سے سزا دوں گا۔ آج شام پورا گاؤں اس پنچایت میں شامل ہوگا۔ شام کا وقت ہوا، پنچایت کی سربراہی اب بہروز خان شاویز خان زادہ کو دے چکے تھے، اس لیے وہ برابر کی نشست پر خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب لوگوں میں تجسس تھا کہ آخر اتنی گہری دوستی تھی تو پھر یہ قتل کیسے؟ عقیل کی پوری فیملی بھی آ چکی تھی، جس میں اس کی ایک بہن رباب اور اس کے ماں باپ تھے۔ عقیل کے ہاتھ باندھ کر اسے مجرموں کی طرح سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھایا ہوا تھا۔ شاویز خان زادہ پنچایت کا آغاز کرتا بولا، اس میں اور میرا پورا خاندان میرے بھائی شمریز خان کی موت پر غم میں ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ جسے اپنا جگری یار سمجھتا تھا وہی اس کا سب سے بڑا دشمن نکلے گا، اور یہ اپنی حسد اور نفرت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس نے شمریز کی جان ہی لے لی۔ گاؤں والے آپس میں چہ مگوئیاں کرنا شروع ہوئے تو عقیل جو اپنی صفائی میں بولتا ہوا کہنے لگا، خان سائی ہم پر اچانک حملہ ہوا تھا، مگر ان کا نشانہ شمریز تھا۔ پسٹل تو وہ لوگ میری گود میں پھینک کر گئے، جس کی وجہ سے اس پر میرے فنگر پرنٹ آ گئے، مگر اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ شاویز خان زادہ ایک دم کھڑا ہوا اور لڑکارتا ہوا بولا، بند کرو اپنی یہ بکواس، میں ابھی اپنے بھائی کے قاتل کو سزا سناتا ہوں۔ اسی بھری پنچایت میں عقیل کا سر قلم کیا جائے گا۔ عقیل کا بوڑھا والدین جو شاویز کے قدموں پر گر گیا اور بولا، خان سائی یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، مگر یقین جانیے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ عقیل شمریز پر جان دیتا تھا، وہ بچپن کے دوست تھے، یہ سب جھوٹ ہے۔ جب عقیل کی بہن رباب پر شاویز خان زادہ کی نظر پڑی تو وہ بولا، ایک شرط پہ آپ کے بیٹے کی جان بخش دی جائے گی، خون بہا کے بدلے آپ اپنی بیٹی کا نکاح ابھی اور اسی وقت مجھ سے کریں گے اور میں آپ کے بیٹے کو چھوڑ دوں گا۔ عقیل بولا، خان سائی اس سے بہتر ہے کہ آپ میرا سر قلم کر دیں۔ جب شاویز خان زادہ حکم صادر کرتا بولا کہ اس لڑکے کا سر قلم کیا جائے جس نے میرے معصوم بھائی کا قتل کیا۔ جو نہیں عقیل کی گردن پر وار ہونے لگا تو رباب بڑی پنچایت میں بولی کہ خان سائی میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری یہ شرط ہے کہ آپ دوبارہ کبھی میرے گھر والوں کو کوئی دھمکی نہیں لگائیں گے۔ اسی پنچایت میں شاویز خان زادہ اور رباب کا نکاح ہوا۔ وہ معصوم کہاں جانتی تھی کہ جتنا وہ ہینڈسم اور خوبصورت تھا اتنا ہی ظالم اور پتھر دل بھی ہوگا۔ خیر پنچایت ختم ہوگی اور شاویز خان زادہ جب گھر آیا تو اس کے ساتھ اس 18 سالہ رباب کو دیکھ کر ممتاز بیگم بولی، شاویز یہ لڑکی کون ہے؟ تو وہ بولا، دادو ابھی میں ایسی سچویشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو کچھ بتاؤں، بابا آپ کو سب بتا دیں گے۔ وہ یہ کہتا ہوا رباب کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتا ہوا سیڑھیاں چڑھا رہا تھا۔ جب شاویز خان زیادہ غصے میں ہوتا اس کے گھر میں سے کوئی بھی نہ چھیڑتا۔ خیر آج رباب کا اس گھر میں دوسرا دن تھا اور وہ بالکل خاموش تھی۔ شاویز آفس چلا گیا تو ڈائننگ سے برتن اٹھانے لگی۔ جب ممتاز بی کی نظر رباب کے چہرے پر پڑی جہاں شاویز کے ناخنوں کے نشان تھے، ایک پل کو ان کا دل پسیج سا گیا۔ انہوں نے رباب کو کام کرنے سے منع کیا اور ملازمہ کو آواز دی کہ رباب کے لیے ناشتہ لے کر آؤ۔ ممتاز بھی بولی، بیٹا تم ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ شاویز غصیلا اور ضدی ہے مگر دل کا برا نہیں، ابھی وہ شمریز کے دکھ میں ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں تم بھی بے قصور ہو، مگر شاویز کو کون سمجھائے؟ رباب جس کے منہ پر چپ کا تالا لگا ہوا تھا وہ اٹھ کر کمرے میں چلے گئی۔ تھوڑی دیر بعد ممتاز بھی نے رباب کے چند جوڑے بھیجے اور کہا کہ اپنے کپڑے بدل کر اپنا حلیہ درست کرو۔ رباب نے کمرہ سیٹ کیا، پھر اس نے شاور لیا، کپڑے چینج کیے۔ تھوڑی دیر کے لیے بیڈ پر لیٹی کے سوچوں میں گم اس کی آنکھ لگ گئی، کیونکہ پچھلی رات بھی شاویز نے اسے سونے نہ دیا۔ تقریباً شام کے 6 بج گئے
وہ ابھی تک سو رہی تھی جب شویز کی گاڑی مین گیٹ سے انٹر ہوئی۔ گارڈز نے بھاگ کر گاڑی کا ڈور کھولا تو وہ اپنا کوٹ بازو پر رکھے حویلی میں داخل ہوا۔ ایک پل کو اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور رباب کو ڈھونڈا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ لبنہ بیگم بیٹی کو خوش آمدید کہتی بولی، آؤ بیٹا بیٹھو، تمہارے بابا آئے ہیں۔ ساتھ وہ بولا، موم میرے سر میں درد تھا تو جلدی آ گیا، بابا ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد آ جائیں گے۔ ممتاز بھی شاویز کو سر پر پیار کرتی بولے، تم جاؤ کمرے میں آرام کرو، میں سر درد کی دوا اور کافی بھجواتی ہوں۔ وہ بولا، تھینک یو دادو۔ شاویز بوجھل سے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں گیا۔ دیکھا سامنے بیڈ پر رباب ہوش کی دنیا سے بالکل بیگانہ گہری نیند سو رہی تھی۔ ایک پل کو اس کو غصہ آیا کہ اس کی ہمت بھی کیسی ہوئی میرے بیڈ پر لیٹنے کی۔ بہت تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا اسے جگانے، مگر اس کے قریب ہوتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ وہ اس پر جھکا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال کھلے اس کے چہرے پر سے ہٹاتے اسے دیکھنے لگا۔ آخر جوان مرد تھا اور وہ جو بھی تھا وہ اس کے نکاح میں تھی، اس پر حق رکھتا تھا۔ وہ رباب کو اپنے چہرے پر گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے اپنے اور جھکے ہوئے شویز کو دیکھا تو اس کی سانسیں بے ترتیب سی ہونے لگی۔ وہ تیز تیز سانس لیتی اٹھ کر بیٹھنے لگی، مگر شویز کی چٹان جیسے سینے سے ٹکرا کر دوبارہ بیڈ پر گری۔ رباب میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلسل شویز کی آنکھوں میں دیکھ سکتی۔ وہ اس کے نیچے سے سرکنے لگی جب شویز نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا اور اوپر کی جانب کر دیا۔ رباب جو بالکل بے بس ہو گئی، وہ اب شویز کی گرفت میں پھڑپڑانے لگی۔ شویز اس کے چہرے کے قریب ہوتا ہے اس کے خوف میں مزید اضافہ کرتا بولا، تم میری دسترس میں ہو، جو چاہوں گا تمہارے ساتھ کروں گا۔ رباب کپکپاتے سے لہجے میں بولی، خان سائیں ہمارا کوئی قصور نہیں، خدا کے لیے مجھے کسی ایسے گناہ کی سزا مت دیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ شویز نے اس لبوں کو گرفت میں لیتے اسے چپ کروا دیا۔ وہ جو کافی دیر اس کے ہونٹوں کا جام پیتے اپنے جذبات کو مدھم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب جذبات سنبھلنے کی بجائے مزید بھڑک چکے تھے۔ رباب جو شویز کو پیچھے کرتی رہی مگر وہ جنونی سا ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹ کو اپنے دانتوں میں دبائے زور سے وہ کٹ لگا گیا۔ جب رباب در سے کرا اٹھی تو شویز نے اپنی گرفت کو ڈھیلا کر دیا۔ وہ جلدی سے شویز کو پیچھے دھکیلتی اس کے بھاری بھڑکم کے نیچے سے نکلی۔ رباب بڑی معصومیت سے شویز خان زادہ کو اپنے ہونٹ دکھاتے بولی، خان سائیں آپ بڑے بے رحم ہیں، یہ دیکھیں میرے ہونٹ سے خون نکل رہا ہے۔ شویز جو بیڈ پر سیدھا آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ رباب واش روم میں اپنے ہونٹ کو پانی سے دھو کر صاف کرتی باہر آئی۔ خون تو رک گیا مگر اس کا ہونٹ سوج چکا تھا۔ ملازمہ نے کمرے کے دروازہ نوک کیا اور شویز کی اجازت پا کر وہ کمرے میں آئی اور کافی اور دوائی میز پر رکھ دی۔ بولی، صاحب جی بڑی بی نے آپ کے سر درد کی دوا بھیجی ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ یہاں سے۔ رباب جو سامنے صوفے پر بیٹھی نظریں جھکائی ہوئی تھی کہ شویز خان زادہ اسے حکم صادر کرتا بولا، یہ دوا مجھے کھلاؤ۔ وہ ہچکچاتی تھی، اٹھی اور شویز سے بولی، یہ لے ٹیبلٹ کھا لیں۔ شویز دھاڑ کر بولا، خود کھلاؤ مجھے۔ رباب نے اس کے منہ میں ٹیبلٹ ڈالے اور پانی کا گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا۔ وہ جو گلاس کے اوپر سے رباب کے ہونٹ کو دیکھ کر بولا، یہ زخم تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنے قدموں پر کئی دن چل نہیں سکو گے۔ رباب کا سانس ہچکی سی بن کر اس کے گلے میں اٹک گیا۔ رباب پھر صوفے پر جانے لگی تو شویز بولا، میرا سر دباؤ۔ رباب رکی، اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی اس کا سر دبانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں شویز کی آنکھ لگ گئی اور کروٹ لیتا رباب کی گود میں سر رکھ گیا۔ رباب بھی جو سب کچھ بلائے بڑی غور سے شویز کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ سوچنے لگی اگر یہ سب نارمل انداز میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ اس کا سر دباتی بڑے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ شاید کچھ ہی دیر میں شویز خان بھی جاگ گیا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے اسے لیٹا رہا جیسے وہ سو رہا۔ جب اس نے رباب کی محبت دیکھی، اس کی محبت کو محسوس کیا تو شاید اسے بھی سکون محسوس ہو رہا تھا۔
रबाब जो बेड क्राउन से टेक लगा गई। रात के तकरीबन 10 बज गए थे जब मुलाजमा इन लोगों को बुलाने आई कि रात का खाना लग चुका है, आप लोग आ जाएं। वो दरवाजे पर ही आवाज़ देकर चले गई। जब शवेज़ अंगड़ाई से लेटा हुआ उठा, इसकी नज़र रबाब के होंठ पर पड़ी तो इसने सोचा सब नज़र इस पर पड़ेगी तो इससे ये सब अच्छा नहीं लगेगा। और रबाब से बोला, तुम यहीं कमरे में रहोगी, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम खान फैमिली का हिस्सा बनकर इनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठो। मुलाजमा तुम्हें खाना दे जाएगी। रबाब जो शवेज़ का कभी गर्म कभी सर्द लहजा हैरानगी से भांपने की कोशिश कर रही थी, मगर वो चुप रही। शवेज़ अपने बाल सेट करता हुआ कमरे से निकला, डाइनिंग टेबल पर गया जहाँ सब लोग मौजूद थे। मुमताज़ भी बोली, शवेज़ बेटे क्या रबाब नहीं आई? दादो आप इसे इतने इम्पोर्टेंट मत दें। वो बेजारी से बोला, वो बस इस घर में एक सज़ा काटेगी, इससे बढ़ के कुछ नहीं। आप इसे अपनी फैमिली का हिस्सा मत मानिए, ना कि वो कभी इस खानदान का हिस्सा बनेगी। अब छोड़ें इन बातों को, खाने का मज़ा क्यों ख़राब कर रहे हैं। सब लोग खाना शुरू करें और इसके खाने की फ़िक्र मत करें। मुलाजमा इसका खाना इसे कमरे में दे देगी। बहरोज़ खान बोले, अगर रुबाब इस खानदान की बहू नहीं है तो फिर हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं ताकि खान फैमिली की नस्ल आगे बढ़े। शवेज़ बोला, बाबा आप फिक्र नहीं करें, ये सब भी हो जाएगा और जल्दी ही होगा। वो अपनी बात से ये तस्दीक कर गया था कि वो दूसरी शादी करेगा। मायरा जो अभी इन बातों को समझने से कासिर बोली, इसका मतलब मेरी दो भाभियाँ होंगी। मगर शवेज़ भाई, रबाब भाभी तो हमसे बात भी नहीं करते, चुप चुप रहती हैं। मुझे तो अपनी भाभी दोस्त जैसी चाहिए। शवेज़ ने हल्की सी थपकी इसके सर पर लगाई और खाना खाने लगा। जब शवेज़ के नंबर पर मिशेल की कॉल आई, वो कॉल करता हुआ इसे मैसेज करने लगा कि तुमसे बाद में बात करता हूँ। मिशेल जो पहले दिलावर हुसैन के साथ अपना वक्त रंगीन कर चुकी थी, मगर जब इसने देखा कि शवेज़ खानज़ादा जो ना सिर्फ बिजनेस में टॉपर है बल्कि खूबसूरती में भी शहज़ादा लगते हैं, तो वह अपनी मोहब्बत की शवेज़ को फंसाने की कोशिश कर रही थी। मगर शवेज़ जो इसमें कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं था। रात का खाना खाने के बाद सब लोग एक दूसरे को शब बखैर कहते हैं अपने कमरे में चले गए। जब शवेज़ कमरे में गया तो रबाब खाना खा रही थी। तब वो अकेले साइड पर खड़ा मिशेल को कॉल करके इससे बात करने लगा। शायद वो सिर्फ रबाब को सुनाने के लिए ये सब कर रहा था, क्योंकि आज से पहले शवेज़ खानज़ादा ने कभी सीधे मुँह मिशेल से बात नहीं की थी। एक वही थी जो हर वक्त इसके सर पर सवार रहती थी। मिशेल शवेज़ की कॉल उठाकर बोली, मुझे पता था शवेज़ एक न एक दिन तुम्हारे दिल तक मेरी मोहब्बत अपनी दस्तक ज़रूर देगी और तुम ज़रूर मेरी तरफ पलट कर आओगे। शवेज़ बोला, मिशेल तुम सच कह रही हो, मैं वाकई तुम्हारी मोहब्बत का गर्विदा होकर रह गया हूँ। और अगर कोई आपसे इतनी मोहब्बत करे तो फिर हक बनता है कि इस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाए। रुबाब जिसका नवाला हलक में अटक गया था, वो खांसते हुए पानी पीने लगी। जब शवेज़ ने मुड़कर एक नज़र इस पर डाली और अपनी हंसी को अपने होंठों में दबा गया, फिर वो मिशेल से बोला कि मिशेल तुम एक काम करो, कल हम लंच पर बाहर चलते हैं, जो भी होगा सामने बैठकर डिसाइड करेंगे, फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मेरे घर वाले भी अब मेरी शादी करने का सोच रहे हैं। मिशेल भी एकदम हैरान होगी कि आखिर शवेज़ को हो क्या गया जो कल तक इसकी बात नहीं सुनता था, आज इसके साथ अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग कर रहा है। मगर वो क्या जानती थी कि वो तो सिर्फ किसी को सुना रहा है। मिशेल बोली, और सुना है तुमने किसी लड़की से निकाह किया है, उसका क्या होगा? बोला, वो निकाह बस एक सज़ा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए मैं एक ख़ानदानी बहू घर पर पूरे रस्म व रिवाज के साथ लाऊंगा। और रही बात इस लड़की की, तो ये एक फजूल चीज़ की तरह इस घर में पड़ी रहेगी। तुम इसकी फ़िक्र मत करो, बस कल हम मिलते हैं तो सब कुछ डिसाइड करेंगे। खैर, मिशेल खुशी से बोली, जैसे तुम कहो और जहाँ तुम कहो, मैं वक्त पर पहुँच जाऊँगी। बस शवेज़, मुझे तुम हर कीमत में चाहिए हो। तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगी हूँ, दिन रात बस तुम्हें सोचती रहती। शवेज़ बोला, ओके स्वीट हार्ट, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, इसीलिए तो शादी करने के लिए तुम्हें चुना है। गुड नाइट। रुबाब जिसका खाना वहीं छोड़ गया था, वो आंखों में आंसू लिए
कुछ देर तक शवेज की तरफ देखने लगे, क्योंकि रबाब ने अब दिल से शवेज को और अपने इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। शवेज जो इसे इग्नोर करता, वॉशरूम में गया, कपड़े चेंज करता, नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आया। रबाब इससे सवाल करने का कोई हक नहीं रखती थी, इसलिए खामोशी से वहीं सोफे पर बैठी रही। शवेज ने जो इसके करीब आकर इसके जज्बात के साथ खेलकर फिर से इसे तड़पता छोड़ दिया। शवेज बेड पर लेटा और रबाब को आवाज़ देते कहने लगा, तुम यहाँ आराम करने नहीं आई। जब तक मैं सो नहीं जाता तुम मेरे पाँव दबाओ। रबाब खामोशी से इसके पास आई, इसके पाँव दबाने लगी, मगर इसके दिल में उभरता तूफान थम नहीं रहा था। वह बार बार ये सोच रही थी कि क्या सच में शवेज दूसरी शादी कर लेगा। अगर वो दूसरी लड़की को घर ले आएगा तो फिर रबाब की इस घर में क्या हैसियत रह जाएगी। यही सोचते हुए इसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। जब इसके आंसू शवेज के पाँव पर गिरे तो शवेज इसे बाजू से खींचता, अपने ऊपर गिराता। बोला, अगर यूं ही सिसकियाँ बढ़ती रही तो फिर तुम्हारी ये सिसकियाँ मुझे सोने की बजाय मेरे जज्बात को जगा देंगी, और फिर तुम जानती हो ना तुम्हारा क्या हाल करूँगा। बल्कि ये मेरी ही डील है जो अब तक तुमसे अपना हक वसूल नहीं किया। आज रात में कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। शवेज अपना हाथ इसकी कमर पर ले जाता, उंगलियों से इसका जिस्म गुदगुदाने लगा। रबाब भी अब इस बेरहम की मोहब्बत को पाने के लिए तड़प रही थी, मगर वो इस बात से नावाकिफ थी कि इस बेरहम की मोहब्बत इसका वजूद जख्मी कर देगी। शवेज बेड के क्राउन से टेक लगाते इसे अपनी गोद में बिठाया, इसकी गर्दन पर अपने दांतों से निशान छोड़ता, अपनी शर्ट के बटन खोलकर इसे अपने वजूद से उतार गया। जबकि रबाब भी नीम मदहोश सी इसके सीने में मुंह छुपाने लगी। शवेज जो रबाब के जिस्म से एक एक करता इसके कपड़ों को उतारता इस पर हावी होने लगा। शवेज की शिद्दतें बढ़ने लगी तो रबाब इसके सीने पर अपने नाखून गाड़े, आज इसे जख्मी कर गई। मगर रबाब का जुनून देखकर अब शवेज भी मज़ीद आगे बढ़ता हुआ